السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں بس رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب گھر والے سب سو جائیں تو میں اپنی کارروائی کروں۔ مجھے چین نہیں تھا۔ میں کبھی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو جاتی اور کبھی دروازے میں، لیکن وقت اتنی سست روی سے گزر رہا تھا کہ مجھے اب ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اچانک میری چھوٹی بہن میرے پاس آ کر بالکل میرے مقابل کھڑی ہو کر بولی، یہ آج تمہیں کیا ہوا ہے آپی؟ اس کی شکل کی طرف دیکھ کر مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ میں اپنے اندرونی جذبات چھپاتے ہوئے بولی، اب یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو، تمہارے دل کی بات مجھے کیا معلوم؟ تو میں نے کڑک لہجے میں اس کو کہا، میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے، تم اپنا کام کرو۔ میں تو اپنا کام ہی کر رہی ہوں، لیکن آج بڑی بات ہے کہ تم نے سارے گھر کی صفائی بالکل چپ چاپ طریقے سے کر لی۔ نہ آج تو میرے ساتھ لڑی ہو اور نہ ہی ہم دونوں کی وجہ سے امی بولی۔ آج اتنا من کیوں ہے ہمارے بیچ؟ بس یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ تو اس کی بات سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ یہ سچ تھا کہ عموماً جھاڑو برتن پر اس کے اور میرے درمیان تو میں شروع ہو جاتی تھی۔ جس دن میرا دل برتن دھونے کو نہ کرے تو میں جھاڑو پکڑ لیتی۔ اسی دن رابعہ بھی جھاڑو لگانا چاہتی تھی۔ وہ مجھے کہتی کہ تم برتن دھو لو، میں سارے گھر میں جھاڑو لگا لوں گی۔ لیکن جب میں انکار کرتی تو بس پھر ہمارے درمیان وہ لڑائی شروع ہوتی کہ امی ہمارے درمیان آ کر بولتی، ایسے کام کو آگ لگے جس کا آغاز ہی لڑائی سے ہوتا ہے، تم دونوں مت کام کیا کرو، میں خود جیتے مرتے کر لوں گی۔ تو ان کی وجہ سے میں اور رابعہ چپ کر جاتے، کیونکہ اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ امی ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کریں گی۔ مجھے سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر رابعہ نے میرا کندھا جھلایا تو میں جیسے خیالات سے چونک کر اس کی طرف لگی، آج خیر تو ہے، بہت گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہو، کیا بات ہے؟ تو میں چڑ سی گئی، یہ کیا تم کسی پولیس والے کی طرح میرے سر پر کھڑے ہو کر انویسٹیگیٹ کرنے لگ گئی ہو؟ بھائی انویسٹیگیشن تو بنتی ہے نا، بس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے حصے کا کام بھی تم نے کیسے کر لیا، وہ بھی اتنی خاموشی سے۔ تو میں جھٹپٹ سے بولی، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں میرے بعد کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو وہ میری بات پر ایک دم سے چونک گئی اور مجھے بھی اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات پر گھبراہٹ سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو وہ ایک دم سے بولی، آپی خیر سے تم کہاں جا رہی ہو؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ تو میں بات بناتے ہوئے بولی، بھائی ایک نہ ایک دن تو مجھے بھی اس گھر سے رخصت ہو کر سسرال جانا ہے، تو اسی لیے سوچا کہ تمہیں تھوڑا سا آرام دے دیا جائے۔ تو وہ انتہائی غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہ ابھی تمہارا کوئی رشتہ آیا نہ بات چلی، پھر کیا خوابوں میں سسرال جانے کی تیاری کر رکھی ہے؟ ابھی تو تم فی الحال ادھر ہی ہو، 2-3 سال تو کہیں نہیں گئے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو تم کہہ رہی ہو ایسا ہی ہو، نصیب اٹھتے پتہ ہی نہیں چلتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ تو وہ بولی، بے شک تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ابھی بڑی آپا کی شادی کر کے ابا اور بھائی فارغ ہوئے ہیں، تو اتنی جلدی وہ تمہارا رشتہ طے نہیں کریں گے، یہ تم لکھوا کے رکھ لو۔ ویسے بھی خالہ کے بیٹے کی نوکری لگ گئی ہے تو ہی معاملہ آگے چلے گا۔ تو میں منہ بناتے ہوئے بولی، اسد کا نام بھی میرے سامنے مت لینا رابعہ، سمجھی تم؟ تو وہ مجھے چڑھاتے ہوئے ہنسی، تمہارے لیے کوئی شہزادہ گلفام نہیں آئے گا، بلکہ اسد بھائی ہی سر پہ سہرا سجائے تمہارا ہاتھ مانگنے آئیں گے، دیکھ لینا تم، بس ان کی نوکری کا انتظار ہے، جس دن لگ گئے اس دن تم اس گھر میں اپنے دن گننا شروع کر دینا۔ تو میں پیر پٹکتے ہوئے ایک دم اندر جا کر بیٹھ گئی۔ تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اب مجھے ٹھیک ٹھاک چڑھائے گی، اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ تو وہ ایک دم سے بولی، یار تم اسد کے نام سے اتنا جڑتی کیوں ہو؟ اچھا بھلا ہینڈسم لڑکا ہے اور تمہارے ساتھ تو اس کی جوڑی خوب جچے گی۔ تو میں نے اسے گھور کر دیکھا، اگر تمہیں اتنا ہی ہینڈسم لگتا ہے تو خود کر لو نا، مجھے کس لیے بیچ میں رگڑے دے رہی ہو؟ بھائی میں تو ان کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، میں نے تو کبھی ان کو اس نظر سے نہیں دیکھا،
اور ابھی تو مجھے ڈھیر سارا پڑھنا ہے. شادی کا تو میں دور دور تک سوچ بھی نہیں سکتی. ہاں تو اسد سے شادی کے بعد پڑھ لینا، وہ کون سا تمہیں روکے گا. تو وہ ایک دم بدک کر بولی، شرم کرو آپی، کیسی باتیں کر رہی ہو. جب تمہیں کہہ دیا کہ میں اسے اپنے بھائی کی طرح سمجھتی ہوں تو پھر باتیں ختم. اور خالہ کے بارے میں کیا تم نہیں جانتی؟ وہ تو ہمیشہ سے تمہیں اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھتی آئی ہیں. انہوں نے تمہاری بات بچپن سے طے کر رکھی ہے. یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو. ہاں جانتی ہوں، لیکن وہ بچپن کی باتیں ہیں نا، میں اہم نہیں سمجھتی انہیں. ویسے بہت ظلم کرتے ہیں ہمارے بزرگ جو بچپن میں رشتے طے کر دیتے ہیں. کم از کم بچوں کی مرضی معلوم کرنے کے بعد ان کا رشتہ کرنا چاہیے. تو وہ میری بات سن کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، تم جانتی ہو ہمارے گھر میں لڑکیوں سے پوچھ کر شادی نہیں کی جاتی. پھر تم ایسی سوچ کیوں رکھ رہی ہو؟ ابھی تھوڑا ہنگامہ ہمارے گھر میں بنا ہے آپا کے سر کی وجہ سے کہ تم ایک نیا طوفان بپا کرنے کے لیے اپنے پر تول رہی ہو. دیکھو رابعہ، چھوٹی ہو تو چھوٹی بن کر رہو، مجھے زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور چارپائی پر جا کر لیٹ گئی اور اسے آہستہ سے کہا، اب تم جاؤ، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے. تو وہ مجھے حیرت سے دیکھ کر بولی، صبح کے 9 بجے تمہیں نیند آ رہی ہے؟ خیر تو ہے، آج تمہاری تمام عادات ہی عجیب و غریب ہوئی پڑی ہیں. تو میں نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر کروٹ موڑ کر آنکھیں بند کر لی. وہ کمرے سے جا چکی تھی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. آنے والے وقت کا سوچ کر ہی مجھے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے. میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میری آنکھ لگ جائے اور تھوڑی دیر کے لیے ہی میں سو جاؤں، لیکن نیند تو مجھ سے روٹھی ہوئی تھی. تو میں کروٹ پہ کروٹ لینے لگی. پھر جھنجھلا کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی. سارے گھر کا کام کرنے کے باوجود میرے پاس اتنا فارغ وقت بچ گیا تھا کہ وہ کسی طرح سے گزر ہی نہیں رہا تھا. میں نے کنکھیوں سے باہر دیکھا اور پھر الماری کی طرف آئی تاکہ جائزہ لے سکوں کہ جو چیز میں نے ساتھ رکھنی ہے وہ وہاں موجود بھی ہے یا کہیں دائیں بائیں ہو گئی ہے. لیکن مقام شکر تھا کہ الماری میں نے جس طریقے سے اپنے کپڑے اور زیور والا شاپر کونے میں رکھا تھا وہ وہیں پر موجود تھا. تو میں نے مزید اس کے آگے کپڑوں کا ایک انبار دیوار کی صورت میں کھڑا کر دیا تاکہ اگر امی یا چھوٹی بہن اپنی کسی ضرورت کے لیے الماری کھول بھی لیں تو انہیں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہ ہو. میں نے اپنی تمام تیاری کا اثر نو جائزہ لیا اور مکمل اطمینان کے بعد جلے پیر کی بلی کی طرح پھر گھر میں گھومنے لگی. کبھی ایک کمرے میں جاتی اور کبھی دوسرے میں، لیکن مجھے چین نہیں مل رہا تھا. اس گھر کے در و دیوار پر نگاہ ڈالتے ہی میری آنکھوں میں ایک نمی سی چمکنے لگی تھی. ایسا نہیں تھا کہ اس گھر میں نے کوئی بہت ہی سکھ کی گھڑیاں دیکھی تھیں، بلکہ شعور کی آنکھ کھلتے ہی جہاں سرد گرم حالات دیکھے تھے وہاں پر میں نے ایک رشتہ اپنے لیے ہمیشہ مخلص پایا. وہ تھی میری ماں، جو ہم تینوں بہنوں کے لیے ہر وقت ڈھال بن گئے. پہلے وہ ہمیں ابا کی نفرت سے بچاتی رہتی تھی اور پھر بھائیوں کے بڑے ہونے کے بعد ان کی مار پیٹ کے وقت ان کے ہاتھ پکڑتی رہتی تھی. یہی وجہ تھی کہ امی کو ہمیشہ کے لیے کھونے کا احساس مجھے ایسے ہونے لگا کہ جیسے میں کوئی بہت ہی قیمتی شے کھونے والی ہوں. اس گھر کے ساتھ ساتھ جس رشتے سے ہمیشہ کے لیے میرا ساتھ چھوٹ رہا تھا اس کا خیال آتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی. آج اماں نے بڑے عرصے کے بعد پیٹی کھولی تھی جس میں میرے جہیز کے لیے بنائے بستر اور تکیے وہ نکال کر دھوپ لگوا رہی تھی. تو جانے کیوں اپنی ماں کے بوڑھے ہاتھوں کو دیکھ کر میں ایک لمحے کو کانپی. یہ وہ ہاتھ تھے جنہوں نے مجھے ہر سرد گرم سے بچانے کی کوشش کی. ابا کے سامنے کئی بار وہ ڈٹ گئے اور پھر میری وجہ سے کئی بار انہوں نے مار بھی کھائی، لیکن ہر صورت میری خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی رہیں. وہ بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ میرے جہیز کی جمع کی ہوئی ایک ایک چیز کو دھوپ میں رکھ کر اس پر سے نادیدہ گرد بڑے پیار سے جھاڑ رہی تھیں.
نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر جاتی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے اپنے جہیز کی چیزوں کے گرد اپنی ماں کو دیوانہ وار گھومتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ایک چیز کا جس طرح سے خیال رکھ رہی تھی، اسے دیکھ کر مجھے اپنا ارادہ ڈولتا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں آج رات گھر سے نہ گئی تو پھر شاید کبھی بھی نکل کر نہ جا سکوں گی، اور میں اپنی بڑی بہن کی طرح گھٹ گھٹ کر نہیں جینا چاہتی تھی۔ وہ بھی میری طرح کسی کو پسند کرتی تھی۔ اس نے لڑکے کو رشتہ لانے کے لیے کہا، اور خوش قسمتی دیکھیے کہ لڑکا رشتہ لے بھی آیا، لیکن ابا نے انکار کر ڈالا۔ دراصل وہ ہماری ذات کے نہیں تھے۔ تو ابا نے کہا کہ نیچ لوگوں میں ہم کیوں اپنی بیٹی دیں؟ ابا نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ اس میں ان کی بیٹی کی خوشی ہے۔ ابا بس اپنی خاندانی روایات کی پگڑی سر پر رکھے اپنی شرطوں پر زندگی گزارتے چلے گئے، اور کبھی غور و فکر نہ کی کہ ان کی اولاد کی زندگی میں ان کے کیے گئے فیصلے کس قدر تکلیف دہ بن سکتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکے کے گھر سے پھر اس کے والدین ہمارے گھر آئے، تو اس بار ابا نے انہیں شدید بے عزت کر کے گھر سے نکالنا چاہا۔ تو لڑکے کی بہن نے ایک دم کہا کہ آپ ایک بار اپنی بیٹی سے تو پوچھ لیں کہ وہ ہمارے بھائی کو کتنا چاہتی ہے، اور ہم اسی کے کہنے پر یہ رشتہ لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمیں بار بار کیوں رسوا کر کے گھر سے نکالتے ہیں؟ ایک بار اپنی بیٹی کی مرضی تو جان لیں۔ تو ابا اس کی بات سن کر غصے سے لال پیلے ہو گئے، اور لڑکے کی بہن کی طرف انگلی اٹھا کر بولے، ہمارے گھر کے فیصلے لڑکیوں سے پوچھ کر نہیں کیے جاتے، بلکہ گھر کا سربراہ مرد ان کی زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو اتنی آزادی نہیں دیتے۔ تو لڑکے کی بہن کہاں ہار مارنے والی تھی، اس نے ایک دم سے کہا کہ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ اپنی بیٹی کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کریں اور اس سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم تو جب ایک بار آپ کے گھر سے خالی ہاتھ اٹھ کر گئے تو سچی بات ہے کہ ہم نے دوبارہ نہیں آنا تھا، لیکن آپ کی بیٹی نے میرے بھائی کو صبح و شام فون کر کے اتنا تنگ اور پریشان کیا کہ میرے بھائی نے ہمیں پھر آپ کے دروازے پر بھیجا ہے۔ ہم بھی کوئی اپنی خوشی سے نہیں آئے۔ تو ابا ان کی باتوں کو سن کر غصے سے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے میری بڑی بہن کو آواز دی کہ فوراً کمرے میں آئے۔ وہ بیچاری ہانپتے کانپتے جسم کے ساتھ جب اندر داخل ہوئی تو ابا نے اسے دھاڑ کر پوچھا، لڑکے کی ماں بہنیں جو بات کہہ رہی ہیں کیا وہ درست ہے؟ تو میری بہن ابا کے خوف سے خاموش کھڑی رہی۔ تو ابا زور سے چلائے، جو میں پوچھ رہا ہوں مجھے فوراً اس کا جواب دو۔ تو اس نے خاموشی سے اپنا سر ہلایا۔ تو ابا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر مزید ہاتھ اٹھاتے، وہ وہاں سے روتے ہوئے بھاگ گئے۔ تو ابا نے غصے سے لڑکے والوں کی طرف دیکھا اور کہا، آپ لوگ یہاں پر کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ لوگ جا سکتے ہیں، اور اپنے بیٹے سے کہیے گا کہ آپ کو یہاں پر دوبارہ آنے کے لیے مجبور نہ کرے۔ میں ابھی تو بہت عزت سے آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن اگلی بار شاید میں اپنا ضبط کھو بیٹھوں، اس لیے آپ اپنی عزت کا بھی خیال کریں اور ہمیں بھی عزت سے رہنے دیں۔ تو ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ بار بار ہمارے بیٹے کو فون کر کے تنگ نہ کریں۔ آپ سے تو اپنی بیٹی نہیں سنبھالی جا رہی، تو سوچیں ہم تو بیٹے والے ہیں، اور بیٹے بیٹیوں کے مقابلے میں کافی موزور بھی ہوتے ہیں۔ نہ جانے یہ دھمکی تھی یا ویسے ہی انہوں نے بات کی تھی۔ لیکن ابا غصے سے باہر نکل گئے، جبکہ امی اور میں رونے لگے۔ لڑکے کی ماں اور بہنیں افسردگی سے ہمیں دیکھتی رہیں اور پھر اٹھ کر چلی گئیں۔ لیکن ان کے جانے کے بعد ابا نے آپا کو بہت مارا اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا، اور اسے کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا کہ بھوکی پیاسی اندر ہی مر جائے۔ لیکن امی سے کہاں برداشت ہوتا تھا، وہ مجھے چپکے سے روٹی اور سالن دے دیتی تو میں ٹیبل پر چڑھ کر روشن دان سے اس کا کھانا پھینک دیتی۔ یہ سلسلہ کچھ دنوں تک تو چلتا رہا۔ پھر ابا نے اسے جس دن کمرے سے نکالا اسی شام پھپھو کے بیٹے سے نکاح کر کے اسے رخصت بھی کر دیا۔ پھپھو آپا کا رشتہ مانگ رہی تھی،
لیکن ابا یہاں پر دینا نہیں چاہ رہے تھے، مگر جب سے یہ معاملہ ہوا تھا تو ابا انتہائی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً ہی پھپھو کو کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئے، اور پھر جب وہ ہمارے گھر آئیں تو ابا نے کہا کہ میں سادگی سے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ تو پھپھو کے تو ہاتھ پاؤں خوشی سے پھول گئے۔ ان کا نکارا نکھٹو بیٹا، جسے پورے خاندان میں کسی نے بھی اپنی لڑکی نہیں دی تھی، ابا نے چپ کر کے آپا کا ہاتھ ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھپھو اس بات پر حیران تھیں کہ یہ آنن فانن رشتہ کیسے ہو گیا، لیکن ابا نے ہم گھر والوں کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ گھر کی بات دہلیز سے باہر نہ جائے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور نہ ہی آپا کے لیے آئے ہوئے رشتے کے بارے میں ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم ڈر کے مارے چپ ہو گئے، لیکن آپا کا رونا دیکھ کر میں نے اس سے کہا کہ یہ تمہاری زندگی ہے، تم گھر سے بھاگ کیوں نہیں جاتی؟ لڑکا تمہیں کہیں نہ کہیں سر کی چھت تو دے ہی دے گا۔ تو وہ بولی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ابا کے دل کو رحم آ ہی جائے گا۔ تو اس کی بات سن کر مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ میں حیرت سے تقریباً چیختے ہوئے بولی کہ شام کو پھپھو اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہی ہیں اور تمہارا نکاح کر کے اسی وقت رخصتی بھی کر دی جائے گی۔ اس کے باوجود تم ابھی بھی اتنی پر امید ہو کہ ایسے کیسے سوچ سکتی ہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میں نہیں چاہتی کہ میرے بھاگنے سے ابا کی آنکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھک جائے۔ تو میں اس کی بات سن کر غصے میں آ گئی۔ ایسی نام نہاد عزت کا کیا فائدہ جو بیٹی کی حسرت کے اوپر تعمیر کی گئی ہو؟ وہ تمہاری پرواہ کیے بغیر تمہیں کسی کھونٹے سے باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس وقت بالکل بھی نہیں ہے، لیکن تم خدا جانے کس امید کی باتیں کر رہی ہو۔ اگر تم خود اپنے لیے نہیں لڑی تو کوئی تمہیں اس شادی سے بچا نہیں سکے گا۔ بھلا یہ ممکن ہی کیسے ہے کہ آپ محبت کسی اور سے کریں اور شادی کسی اور سے؟ تو وہ روتے روتے میری طرف چونک کر دیکھنے لگی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر کسی نے تمہاری یہ بغاوت دیکھ لی تو تمہیں مجھ سے پہلے زمین میں گاڑ دیں گے۔ کیا تم ابا اور بھائیوں کو نہیں جانتی؟ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں ان لوگوں کو، مجھے زیادہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے اس واقعے کے بعد تو ابا اور بھائیوں نے میرا جینا بھی حرام کر ڈالا ہے۔ پہلے پھر کنویں پر جا کر سکون کے ساتھ 2 گھڑی اپنی سہیلیوں سے ملاقات کر آتی تھی، اب تو باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک دن ہمارے سانس لینے پر بھی پابندی لگا دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری موجودگی میں سانس لو، اور جب ہم گھر پر نہ ہوں تو پھر سانس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر آپا کے چہرے پر حزن و ملال پھیل گیا۔ پھپھو اپنے بیٹے کے ساتھ آ گئیں تو آپا کی نظریں صحن میں پھرتے ہوئے ابا اور بھائیوں کی طرف اٹھنے لگیں۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی، لیکن اسے پھر بھی یقین تھا کہ شاید ابا نے غصے میں یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ بہت جلد اپنے اس فیصلے کو روک لیں گے، کیونکہ کوئی باپ بھی اتنا ظالم نہیں ہوتا کہ جانتے بوجھتے اپنی اولاد کو کنویں میں دھکیل دے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ پھپھو کا بیٹا کوئی کام کاج نہیں کرتا، بلکہ 30 سال کی عمر میں بھی بے روزگار ہے، نشئی اور جواری ہے، اور اپنے خرچے پانی کے لیے پھپھو سے ہی پیسے مانگتا ہے۔ تو ایسے میں وہ اپنی بیوی کا بھلا کیا خرچہ اٹھائے گا؟ لیکن مجھے کوئی ایسے آثار نہیں نظر آ رہے تھے کہ جس میں ابا اپنا فیصلہ واپس لیتے۔ تو میں نے چپکے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے آپا، اس قربان گاہ پر اپنی محبت کی قربانی مت دو۔ یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا تمہیں، نہ تم جی سکو گی اور نہ مر سکو گی۔ بہتر ہے کہ تم انکار کر دو۔ لیکن اسے تو چپ ہی لگ گئی تھی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں نکاح خواں بھی آ چکا تھا، اور پھر اس نے چپ چاپ نکاح کر لیا، اور نکاح ہونے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ابا نے پھپھو کو کہا کہ وہ اپنی امانت لے جائیں، لہٰذا پھپھو آپا کو لے کر چلی گئیں۔ لیکن شادی کے بعد آپا کبھی بھی ہمارے گھر نہ آئیں۔ امی نے کئی بار پھپھو سے گلہ بھی کیا
کہ تم اسے کیوں نہیں بھیجتی؟ تو پھپھو انتہائی عاجزی سے یہ بات کہی کہ میں تو اسے کئی بار کہہ چکی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ آنا نہیں چاہتے، تو میں اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتی نا۔ تو امی ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو جاتی۔ وہ جانتی تھیں کہ ابا کے فیصلے پر ان کی بیٹی خوش نہیں ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن میں ایسے کسی بھی ظلم کا اگلا شکار نہیں بننا چاہتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ میرا حال بھی آپا کی طرح ہی ہوگا۔ ابا کسی طور پر بھی سلیم کے لیے نہیں مانیں گے، اس لیے میں نے دل ہی دل میں ٹھان لیا کہ میں آپا کی طرح اپنی محبت سے کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہوں گی۔ میں نے اس سلسلے میں سلیم سے صاف صاف بات کی، اسے اپنے گھر کے اور ابا کے رویے کے بارے میں کھل کر بتا دی، اور کہا کہ وہ ان کے حوالے سے کسی خیر کی امید نہ رکھے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم کبھی بھی جدا نہ ہوں تو پھر مجھے بھگا کر لے جاؤ اور مجھ سے شادی کر لو۔ تو میری بات سن کر سلیم سٹ پٹا سا گیا، اسے مجھ سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ میں نے اس کی حیرانگی دیکھی تو پریشان ہو گئی، کیونکہ میں سلیم کو کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تو وہ مجھ سے بولا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں بھگا کر بھی لے جاؤں گا، لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں گھر سے نکلنے کے بعد چھت چاہیے، اور اتنا پیسہ بھی کہ جس میں ہم کچھ دن سکون کے ساتھ روح پوشی میں اپنا وقت گزار سکیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کچھ گہنے ہیں، میں وہ اپنے ساتھ لے آؤں گی، تو انہیں بیچ دینا، اور ان سے جو پیسہ حاصل ہوگا اس سے ہم اپنا وقت گزار لیں گے۔ تو وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا۔ میری اور سلیم کی ملاقات منیاری کی دکان پر ہوئی تھی۔ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں اتنا اچھا لگا کہ میں نے بھی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دی تاکہ وہ مجھے اچھی طرح سے دیکھ لے۔ اس کی نگاہ جب میرے چہرے پر پڑی تو ہٹنا ہی بھول گئی۔ میں بھی اپنے حسن کی تسخیر کو اچھے سے سمجھتی تھی، لہٰذا اس کے اس طرح سے گھور گھور کر دیکھنے پر مجھے بالکل بھی برا نہ لگا۔ پھر میں نے اس کی دکان پر جانا اپنا معمول ہی بنا ڈالا، اور یوں ہمارے درمیان محبت کا پودا جوان ہونے لگا۔ میں یہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ابا اسد کی نوکری کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو ہی نوکری لگے گی وہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی اسد سے میرا نکاح کر کے مجھے بھی رخصت کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ اسد میری خالہ کا بیٹا تھا، اور میری پیدائش پر ہی خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے مجھے مانگ لیا تھا، اور ابا نے بھی اسی وقت ہاں کر دی تھی۔ میرے اور اسد کے ذہنوں میں بچپن سے ہی یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ میں اس کی منگ ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی اسد کو اپنے شریک سفر کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ اس لیے میں ہمیشہ جب بھی گھر میں بات لگی تو امی کو دبے لفظوں میں صاف صاف کہہ دیا کہ بھول کر بھی میرے لیے اسد کا رشتہ نہیں کرنا۔ میں مر تو جاؤں گی لیکن اس سے شادی نہیں کروں گی۔ تو امی اکثر مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیتی کہ اگر ابا نے سن لیا کہ تم ایسی باتیں کر رہی ہو تو وہ اس کی نوکری کا بھی انتظار نہیں کریں گے، بلکہ تمہیں فوراً رخصت کر ڈالیں گے۔ تو میں امی کی باتوں سے چڑ سی جاتی اور برملا کہتی کہ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جسے ابا جس کھونٹے سے بھی باندھیں گے میں بن جاؤں گی۔ ابا اسد کی نوکری کا انتظار اس لیے بھی کر رہے تھے کیونکہ آپا کا شوہر کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، الٹا وہ ابا سے پیسے مانگتا تو ابا کو مجبوراً اسے پیسے دینے پڑتے تھے، کیونکہ وہ کئی بار ابا کو باتوں ہی باتوں میں دھمکا چکا تھا کہ یہ جو پیسے میں آپ سے لے کر جا رہا ہوں اس میں آپ کی ہی بیٹی کی خواہشات پوری ہوں گی، ہمارا کیا ہے، ہم تو جیسے پہلے گزارا کر رہے تھے اب بھی کر ہی لیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے حالات بھی آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک فرد کا مزید اضافہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ کافی تنگ پڑ گیا ہے۔ تو ابا اس کی ان نکمی باتوں کو سن کر چپ چاپ اسے رقم دے دیتے جس میں کم از کم 15-20 دن آرام سے گزر جاتے، لیکن ابا جانتے تھے کہ وہ یہ رقم گھر کے خرچے کے لیے نہیں لے کر جا رہا بلکہ اس سے وہ اپنا نشہ پانی پورا کرے گا۔ ابا ان حالات سے کافی عاجز آ گئے تھے، لیکن ظاہر ہے اسے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آخر کو وہ ان کا داماد تھا۔ اب یہ جو بلی کی گھنٹی انہوں نے خود ہی باندھی تھی اسے بار بار بجانے پر ابا شدید پریشان ہو گئے، اس لیے میری دفعہ انہوں نے سوچ لیا کہ جب تک اسد کی نوکری نہیں ہو جاتی وہ تب تک اس کا میرا رشتہ نہیں کریں گے، اور خالہ کو بھی انہوں نے صاف صاف کہہ دیا
یہی وجہ تھی کہ اسد نے نوکری کی تلاش تیز کر ڈالی، اور میں یہ بات جانتی تھی کہ اس کے دل کے کسی گوشے میں میرے لیے ٹھیک ٹھاک پسندیدگی ہے، اس لیے وہ مجھے حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرے گا۔ اس نے کئی جگہ انٹرویو دے رکھے تھے، اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اس کا کوئی انٹرویو کامیاب ہوا اور اسے نوکری کی آفر ہو گئی تو ابا نے 1 ماہ کے اندر اندر مجھے اس کے ساتھ بیاہ دینا ہے۔ تو میں نے سلیم کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا پلان بنایا ہی تھا کہ اچانک مجھے یہ خبر ملی کہ اسد کو نوکری مل گئی ہے، وہ بھی سرکاری۔ تو ابا بے حد خوش ہوئے، خالہ مٹھائی کی ٹوکری لے کر آئیں اور ساتھ ہی انہوں نے میری دعائے خیر بھی کر ڈالی۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا کہ میرے تو ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ خالہ نے ابا کو شادی کی تاریخ دے دی تو ابا نے بھی ہاں کر دی۔ اب میرا ایکشن میں آنے کا وقت آ گیا تھا، لہٰذا میں نے سلیم کو تیار کیا کہ بس اس سے پہلے کہ مجھے بھی ابا اسد کے پنجرے میں ڈال کر قید کر دیں، میں آزاد فضا میں اڑنا چاہتی ہوں۔ سلیم نے میرے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور ہم نے بھاگنے کے لیے رات کا وقت مقرر کیا۔ اب میں اس انتظار میں تھی کہ گھر والے سو جائیں تو میں چپکے سے نکل جاؤں۔ یادی رات کا وقت تھا جب میں نے چپکے سے اپنے قدم چارپائی سے اتارے۔ اماں اور چھوٹی بہن رابعہ ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتی تھی، جبکہ ابا اور بھائی صحن میں چارپائیوں پر سوتے تھے۔ میں نے ایک خاموش نظروں سے اپنی ماں کے چہرے کو جی بھر کر دیکھا، خواہش کے باوجود میں ان کے ماتھے کو چوم نہ پائی۔ پھر الوداعی نظروں سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھنے کے بعد الماری میں سے اپنے کپڑے اور زیور نکالے اور دبے قدموں باہر آ گئی، جہاں پر میرے ابا اور بھائی گہری نیند سو رہے تھے، لیکن ان میں ایک بھائی کی چارپائی خالی تھی اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ کہاں ہے۔ میں کافی دیر تک ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی کہ شاید وہ باتھ روم میں ہو تو نکل آئے، لیکن پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ اس کی تو آج نائٹ شفٹ تھی، وہ یقیناً اپنی ڈیوٹی پر ہوگا۔ تو اس خیال سے میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں دبے قدموں اپنے کپڑوں اور زیورات کی گٹھڑی بغل میں دبا کر آرام سے باہر نکلی اور دروازہ آہستہ سے میں نے بند کر دیا۔ گلی کی نکڑ پر ہی سلیم کو کھڑا ہونے کو کہا تھا، لیکن جب میں گلی کی نکڑ پر پہنچی تو سلیم وہاں کھڑا نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ پر میں چونکی تو سلیم تیزی سے میری طرف آ رہا تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی میرا دل خوشی سے جھومنے لگا۔ پھر وہ اور میں دونوں مین سڑک پر آئے، اور جو ہی میں چنگچی رکشے پر بیٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے منجلے بھائی نے مجھے دیکھ لی اور وہ تیزی سے ہم دونوں کی طرف آیا تو سلیم نے رکشے والے کو کہا کہ فوراً رکشہ سٹارٹ کرو اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ جو ہی رکشے والے نے رکشہ سٹارٹ کیا ہی تھا کہ میرے منجلے بھائی نے چنگچی ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ لیا اور چابی نکال کر دور پھینک دی۔ پھر اس نے مجھے نیچے اترنے کو کہا تو ایک دم سے سلیم ہم دونوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا تو اس نے زور سے سلیم کو دھکا دیا تو وہ زمین پر جا گرا، اور اسی اثنا میں میرے بھائی نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹ کر چنگچی سے اتارا۔ میں اسے بازو چھڑا کر بھاگنا ہی چاہتی تھی کہ میرے سر پر ابا اور بھائی بھی پہنچ گئے، جنہیں میرے منجلے بھائی نے فون کر کے بلا لیا تھا۔ ان سب کو دیکھ کر سلیم رفو چکر ہو گیا، جبکہ مجھے خاموشی سے گھر لایا گیا، اور پھر ابا اور بھائیوں نے مل کر مجھے اتنا مارا کہ میں کئی دنوں تک اٹھ نہ سکی۔ جب کچھ دنوں کے بعد میرے حواس بحال ہوئے تو مجھے پتہ لگا کہ آپا کی طرح میرا بھی نکاح ہونے والا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے امی سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، میں یہ شادی کسی صورت نہیں کروں گی، لیکن امی مجھے بس چپ چاپ دیکھتی رہی، مگر کسی قسم کی کوئی تسلی مجھے نہ دی۔ اور پھر وہ دن بھی نزدیک آ گیا جب میں اسد کی دلہن بن کر اس کے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا گھر سے بھاگنے والا معاملہ اسد اور خالہ سے چھپا لیا گیا تھا۔ میری شادی میں آپا تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی اور پھر چلی گئی۔ میں نے بھی دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں بھی آپا کی طرح کبھی بھی اپنے میکے نہیں جاؤں گی۔ مجھے اپنے ابا اور بھائیوں سے شدید نفرت ہو گئی تھی، اور اس نفرت کا اظہار میں نے پہلی رات ہی اسد سے کر ڈالا۔ اس نے میرا جو ہی گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے اس سے خود سے دور رہنے کا کہا۔ وہ میری بات سن کر بے حد حیران ہوا۔ میں نے اسے بتایا
کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی میں اب تمہاری بیوی بن چکی ہوں، تم اپنا حق تو کسی وقت بھی لے سکتے ہو۔ تو میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور پھر انتہائی ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے مجھے آرام کرنے کا مشورہ دیا اور خود پیٹھ موڑ کر دوسری طرف انتہائی سکڑ سمٹ کر لیٹ گیا۔ میں کافی دیر تک یوں ہی گمسم بیٹھی رہی اور خیالوں ہی خیالوں میں سلیم کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہی، لیکن میں نے اس بات کا تہیہ تو کر ہی لیا تھا کہ میں کسی صورت بھی اسد کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ شادی کو تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا کہ میں نے اسد کو خود سے دور ہی رکھا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی، اور وہ بھی اتنے بڑے دل والا تھا کہ بالکل بھی زبردستی نہ کرتا، نہ ہی اس نے کبھی کوئی گلا شکوہ اپنے ہونٹوں پر لایا، بلکہ وہ میرا ضرورت سے زیادہ خیال رکھتا، جس کی وجہ سے میرے ذہن میں ایک منصوبہ پلنے لگا۔ اسد کے رویے سے میں یہ تو جان گئی تھی کہ وہ میرے ساتھ کبھی بھی میری مرضی کے خلاف جا کر زور زبردستی نہیں کرے گا، اس لیے اسے میں جتنا خود سے دور رکھ سکتی تھی رکھنے کی کوشش کرتی۔ لیکن جب کئی مہینے گزر گئے تو خالہ نے روایتی ساس کی طرح مجھے ٹٹولنا شروع کر دیا کہ کب تک میں انہیں پوتے کی خوشخبری سناؤں گی۔ ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میرے اور اسد کے درمیان تو میاں بیوی والا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ تعلق میں رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، تو پھر بچہ کیسے آتا؟ اپنی ماں کی بات سن کر اسد زمینی انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ بہت ہی بھولا بھالا اور سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ یہ شادی کی پہلی رات ہی میں جان گئی تھی، لہٰذا ایک دن میں نے اسد کی غیر موجودگی میں خالہ کو بتا دیا کہ اسد نامرد ہے، اور یہ تو آپ میری مہربانی سمجھیں کہ میں نے یہ بات دبا کر رکھی ہوئی ہے، اس لیے مجھے بار بار بچوں کا تانا نہ دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو خالہ ہکا بکا میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ خالہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بیٹے میں اتنی بڑی خامی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اس بات پر یقین رکھتی تھیں کہ میں ان کے بیٹے کی بیوی تھی، تو جھوٹ کیسے بول سکتی تھی۔ وہ تو بیٹھ کر رونے لگی کہ اکلوتا بیٹا اور اس کا یہ حال، اب اس کی نسل آگے کیسے بڑھے گی۔ میں شادی کے بعد بھی سلیم سے کسی نہ کسی طرح رابطے میں تھی۔ وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے اسد سے طلاق لینے کا کہتا، لیکن میں نے اسے کہا کہ وہ کچھ ماہ اور صبر کر لے، جیسے میں نے اس کے لیے خود کو سنبھال کر رکھا ہے آگے بھی رکھوں گی، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، کیونکہ میں اب کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جلدی کے کام شیطان کے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے بہت ہی پلاننگ کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو خالہ نے بھی بچوں کی بات کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن رشتہ داروں، دوست، احباب جب بھی مجھ سے خوشخبری کے بارے میں پوچھتے تو میں انتہائی دکھی سا چہرہ بنا کر کہتی، مجھے تو خود بچوں کا بہت خواہش ہے، لیکن اسد دوائیاں کھاتے ہیں، تو وہ سب حیرت سے مجھے دیکھتے۔ تو میں انہیں بتاتی دراصل اسد میں نقص ہے، وہ باپ نہیں بن سکتا، بلکہ حقوق زوجیت بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، اور میں نے آہستہ آہستہ یہ بات پھیلا دی۔ جب یہ بات اسد کے کانوں میں پہنچی تو اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں غصے سے اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور صاف صاف کہہ دیا کہ میں اسد سے طلاق لوں گی، میں نے دوبارہ اس کے گھر نہیں جانا۔ چونکہ میری پھیلائی ہوئی باتیں رشتہ داروں کے ذریعے میرے والدین کے گھر تک بھی پہنچ چکی تھی، اس لیے گھر میں کسی نے بھی مجھے دوبارہ اسد کے گھر جانے کو نہیں کہا۔ اسد جو مجھ سے بے پناہ پیار کرتا تھا، میری باتوں کی ہی وجہ سے وہ بہت بری طرح سے بدنام ہو گیا، اور پھر اس رنج میں آ کر اس نے مجھے طلاق بھی دے ڈالی۔ مجھے طلاق دیتے ہوئے اسد نے روتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ جلد انصاف کرے گا، تم نے مجھ پر انتہائی گھٹیا الزام لگایا ہے۔ لیکن میں نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میری طلاق ہو چکی تھی اور میں بے حد خوش تھی۔ طلاق کے کچھ عرصے کے بعد سلیم کا رشتہ میرے لیے آیا تو میں نے امی سے کہا کہ ابا کو بولے ہاں کر دیں، ورنہ میں بار بار ان کا ظلم برداشت نہیں کروں گی اور اپنی جان دے دوں گی۔ لیکن امی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑی، کیونکہ میری بات ابا نے اپنے کانوں سے سن لی تھی۔ لہٰذا جب سلیم کا رشتہ آیا تو ابا نے انکار نہ کیا، اور یوں میں بیاہ کر سلیم کے گھر چلی گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ میں نے بالآخر اپنی محبت کو پا لیا، لیکن سلیم مجھے تھوڑا تھوڑا پریشان دکھائی دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی خوشی کے موقع پر بھی اس کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، اور اس بات کا علم مجھے کچھ ہی دیر بعد ہو گیا کہ سلیم نامرد نکلا۔
اور جب وہ کچھ نہ کر پایا تو اس نے الٹا مجھے ہی مارنا اور دھمکانا شروع کر دیا کہ میں اسد نہیں ہوں، اگر ہمارے درمیان کی بات باہر نکلی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میں بے حد ڈر گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے اسد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس کے آنسو مجھے کھا گئے ہیں۔ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، اس لیے شاید اس کے دل سے بد دعا نکلی کہ اپنے من پسند شخص کا ساتھ پانے کے باوجود میں کنواری ہی رہ گئی۔ سلیم ایک انتہائی بد فطرت انسان نکلا۔ اس میں قدرتی نقص تو تھا ہی، ساتھ ہی ساتھ اس میں شک کرنے کی عادت بھی تھی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر جاتا تو تالے لگا کر جاتا۔ مجھے اکیلے میکے جانے کی اجازت بھی نہ تھی۔ اگر کبھی میں جاتی تو وہ بھی ساتھ ہوتا اور اپنے ساتھ ہی لے کر آتا۔ میکے میں بھی وہ میرے سر پر ہی سوار رہتا۔ مجھے اتنا موقع نہ ملتا کہ میں کھل کر امی سے کوئی بات کر سکتا۔ میں گھٹ گھٹ کر جینے لگی۔ ہر دن پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہونے لگا۔ پھر ایک دن وہ اپنے دوست کو گھر لے آیا اور مجھے زبردستی اس کے کمرے میں بھیج دیا کہ جا کر اسے چائے دے کر آؤ۔ تو میں اس کی بات سے پریشان ہو گئی کہ یہ کس قسم کا خاوند ہے جو مجھے اپنے دوست کے کمرے میں بھیج رہا ہے۔ بعد نخواستہ جب میں چائے لے کر اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ نشے میں دھت بیٹھا تھا۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر میں ڈر سی گئی۔ وہ مشکل چائے کا کپ میں نے جو ہی ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے عزائم مجھے کچھ اچھے نہیں لگے تو میں نے اپنا ہاتھ جھٹکا اور فوراً کمرے سے نکلی ہی تھی کہ سامنے سلیم کھڑا تھا۔ اس نے مجھے انتہائی سخت نظروں سے دیکھ کر کہا کہ تم باہر کیوں نکلی ہو؟ تو اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا کہ تمہارا دوست اس قابل نہیں کہ کوئی شریف عورت رات کے اس وقت اس کے پاس ایک منٹ بھی کھڑی ہو سکے۔ دیکھو مجھے بچہ چاہیے، تم سمجھنے کی کوشش کرو، ہم دونوں کی زندگی میں یہ جو خلا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ یوں مجھے بھی تانے سننے کو نہیں ملیں گے، تم بھی بچے کو پا کر مکمل ہو جاؤ گی۔ سلیم کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حد تک گر جائے گا۔ تو ایک دم میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سلیم سے کہا ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، تم جا کر لیٹ جاؤ، میں اندر تھوڑی دیر کے بعد چلی جاؤں گی۔ سلیم کو اپنے باتوں میں لگا کر میں نے اسے کمرے میں بھیج دیا اور اچھے سے اطمینان کرنے کے بعد میں نے چادر اوڑھی اور فوراً ہی گھر سے بھاگ نکلی اور امی کے گھر پہنچ کر میں نے ساری روداد رو رو کر امی کو سنائی۔ امی اور گھر کے سارے لوگ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ امی نے مجھے کہا کہ تم نے اسد کے بارے میں بھی یہی بات کہی تھی، لیکن اسد کو تو اللہ نے جڑواں بچے دے دیے ہیں۔ تو میں ہکا بکا امی کی طرف دیکھنے لگی۔ اسد کی شادی کب ہوئی؟ اس کی شادی تمہیں طلاق دینے کے دوسرے ماہ ہی ہو گئی تھی اور آج وہ صاحب اولاد بھی ہے۔ اس وقت بھی تم نے یہی کہا تھا اور اب بھی تم یہی کہانی سنا رہی ہو۔ چلو اس وقت تو تمہیں اسد پسند نہیں تھا، لیکن سلیم تو تمہاری پسند کا لڑکا ہے اور اس پر بھی تم نے یہی الزام دھر دیا کہ وہ نامرد ہے۔ امی اور باقی گھر والے مجھ پر بالکل بھی یقین نہیں کر رہے تھے اور زور زبردستی سے مجھے واپس سلیم کی طرف بھیجنا چاہتے تھے۔ تو میں وہاں سے بھاگ کر شیلٹر ہوم چلی آئی، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں، کیونکہ سلیم کے گھر جانے کا مطلب تھا اپنی عزت گنوانا، اور میں بے حد بری سہی لیکن اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ مجھے شیلٹر ہوم میں رہتے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ یہاں پر میں یتیم بچوں کو پڑھاتی ہوں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی ہوں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اسد کا دل دکھا کر اچھا نہیں کیا، شاید یہ اس کی بد دعائیں تھیں کہ مجھے گھر راس ہی نہیں آیا۔ بہرکاف آپ میں سے جو بھی میری یہ کہانی سن رہا ہے، میرے لیے دعا کریں کہ میرے دل کو سکون آ جائے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔